السلام علیکم، میں ہوں عتیقہ جمیل ہرا بھرا پنجاب کے ساتھ. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچرل انفارمیشن نوید عصمت کاہلو، جن سے ہم بات کریں گے کپاس کی اگیتی کاشت پر. ڈی صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فیلڈ میں کپاس کی کاشت جو ہے وہ چل رہی ہے جی اور وہ اگیتی کاشت ہے. بالکل ایسے. تو آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ اگیتی کاشت کیوں ضروری ہے. اگیتی کاشت کا یہ ہے کہ یہ موسمیاتی تبدیلیوں سے کم اس کا منفی اثرات اس پہ پڑتے ہیں اور یہ پیداوار بہت اچھی دیتی ہے. پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ اگیتی کاشت جو ہے وہ نہیں کرنی بالکل، چونکہ یہ کیڑوں اور بیماریوں کی ہیچری بن جاتی ہے. تو اب چونکہ ٹرپل جین ورائٹیز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، تو کاشتکاروں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگیتی کاشت کریں، ٹرپل جین اقسام کاشت کریں. ٹرپل جین اقسام جو ہیں وہ گلابی سنڈی کے اگینسٹ قوت مدافعت رکھتی ہیں، وہ پیسٹ کی ہیچری نہیں بننے دے گی. تو کاشتکار جو ہے موٹیویٹڈ ہے. جی صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ حکومت پنجاب کسانوں کو اگیتی کاشت پہ کوئی انسینٹیو بھی دے رہی ہے؟ جو اگیتی کاشت کریں گے کپاس، جو ہمارے کسان، انہیں سیڈ کی مد میں، سیڈ سپورٹ میں 25,000 روپیہ 5 ایکڑ کے لیے، یعنی 5,000 روپیہ پر ایکڑ. اور جو 5 ایکڑ سے زائد رقبے پر کاشتکار یہ اگیتی کپاس کاشت کریں گے، انہیں 25,000 روپیہ جو ہے نا وہ نقد دیا جائے گا. نقد اس طرح کہ ان کا جو کسان کارڈ ہے اس میں وہ کریڈٹ کر دیے جائیں گے اور وہ پھر کیش ودرال کے طور پر کسان کارڈ استعمال کرے گا ATM میں اور وہاں سے لے لے گا. اگیتی کاشت کب کرنی چاہیے؟ جہاں تک کپاس کی اگیتی کاشت کا تعلق ہے، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 15 فروری سے 31 مارچ تک اس کا بہترین ٹائم ہے. یہ جو ہمارا انسینٹیو پروگرام اناؤنس ہوا ہے کاشتکاروں کے لیے، وہ بھی 15 فروری سے 31 مارچ کے دوران جن کاشتکاروں نے یہ کپاس کی کاشت کی، انہیں اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا. اس لیے ہم کاشتکاروں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپٹیمم ٹائم ہے، ٹیمپریچر بہترین ہے. یہ اس کے اگیتی کاشت کے اور بھی بڑے فائدے ہیں. اس پہ موسمیاتی تبدیلیوں کا امپیکٹ کم آتا ہے، کیڑے مکوڑوں کا حملہ کم ہوتا ہے، کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوتی ہے. پہلے زراعت کا محکمہ اگیتی کاشت کو منع کرتا تھا، جی ڈسکریج کرتا تھا. بالکل اب اس کو پروموٹ کیا جی جا رہا ہے. بالکل. اس کے پیچھے کیا محرکات؟ پہلے ہم بڑا ڈسکرج کیا کرتے تھے، بلکہ دفعہ 144 لگا کے لوگوں کی فیلڈ ہم نے پلاؤ اپ بھی کیے. اس وقت ہمارے پاس 3 جین ورائٹیز اویلیبل نہیں تھیں، ٹرپل جین سے کہتے ہیں. اس وقت ٹرپل جین ورائٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہے جو پنک بول ورم کے خلاف جو ہے نا قوت مدافعت رکھتی ہیں. ان میں پنک بول ورم بالکل نہیں ہوتا. پہلے جو ہمارے پاس کنونشنل ورائٹیز تھیں، ڈبل جین تھیں یا سنگل جین تھیں، ان میں پنک بول ورم کا حملہ ہوتا تھا. اگر ہم وہ کنٹینیو کرتے تھے فصل کو تو کیڑے کا لائف سائیکل نہیں ٹوٹتا تھا اور گلابی سنڈی جو ہے اس کی ہیچری بن جاتی تھی. اس وقت چونکہ ہمارے پاس ایک سلیوشن ہے، ایک الٹرنیٹ اس کی ورائٹیز آ گئی ہیں جو اس کو ریزسٹ کرتی ہیں، ٹالریٹ کرتی ہیں اور گلابی سنڈی کا حملہ ان پہ نہیں ہوتا. اس لیے وہ ہمیں وہ اس کا لائف سائیکل بریک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آٹومیٹیکلی بریک ہو جاتا ہے چونکہ وہ ٹرپل جین پہ آتی نہیں ہے. اگیتی کاشت اور پچھیتی کاشت کی جو پیداوار ہے، اس میں کوئی فرق ہے؟ اگیتی کاشت جو ہے اس پہ موسمیاتی تبدیلیوں کا امپیکٹ بہت کم ہے. یہ پیداوار بہت اچھی دیتی ہے، 40-50 من تک دے دیتی ہے اور زمین بھی جلدی جو ہے نا وہ خالی ہو جاتی ہے اور نیکسٹ کراپ جو ہے وہ کاشتکار جو ہے وہ کاشت کر سکتے ہیں. تو جو سیزنل کاشت ہے اس کی پیداوار تھوڑی سی کم اس لیے ہوتی ہے کہ اس پہ موسمیاتی تبدیلیاں، آج کل پتہ ہے آپ کو کہ ہیٹ جی کو ویو آئی، اس نے جو پھل ہے اس کی شیڈنگ کر دی. کوئی بارشوں کا شدید سپیل آیا، اس کی وجہ سے جو پھل ہے وہ اس کو نقصان پہنچا. تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 1 ملین ایکڑ 10 لاکھ ایکڑ رقبے پر ہم نے اگیتی کپاس کاشت کرانی ہے تاکہ ہماری جو ہے بنیاد ہے وہ بن جائے. اور سیزنل کاشت جو ہے نا اس کے بعد سیزنل کاشت کریں گے اور جو ہمارا جو پیداواری ٹارگٹ ہے وہ ہم بآسانی حاصل کریں. ڈی صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ ہمارے کاشتکار بھائیوں نے آپ کے مشوروں سے ضرور مستفید ہونے کا فیصلہ کر لیا ہوگا اور وہ اگیتی کاشت بھی کریں گے. ناظرین، میں ہوں عتیقہ جمیل اور آپ سے اجازت چاہتی ہوں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا شو کافی اچھا لگا ہوگا. ہم اگلی بار ملیں گے اپنے اگلے ماہر کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.